جب شکاری کو اپنی ڈور پر پورا اعتماد ہوتا ہے تو وہ مچھلی کو آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے، یعنی وہ گرفت میں لے چکا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسی میں نے پھینکی ہے یا ڈوری پھینکی ہے یا جو میں نے کمند لگائی ہے اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ اب اس نے بازی مار لی، حالانکہ شکاری اس لیے اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ہی زور لگائے لیکن وہ اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی بھاگ دوڑ اس کے لیے نجات کی راہ نہیں کھولے گی، کیا ہوگا بلکہ اس کو تھکا کر اتنا چور کر دے گی کہ بالآخر وہ بے جان ہو کر خود بخود گھسٹتی ہوئی کنارے پر آ لگی۔ یہی حال خدا کی تدبیر کا ہے، اس کی تدبیر نہایت محکم اور اس کی گرفت نہایت شدید ہوتی ہے، کوئی اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں مہلت پر مہلت مل رہی، سرکشی آخری درجے میں ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہو رہی ہیں اس شخص پر۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو سرکش اپنی کامیابی سمجھتے، یعنی جب یہ ڈھیل ملتی ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے بازی تو ہمارے ہی ہاتھ میں رہی، ساری نعمتیں عنایتیں تو ہم ہی پر ہیں، یہ لوگ جو ہمیں متنبع کر رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے، یہ تو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ان کا حال ہی کیا ہے اور ہمارے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس ڈیل کو سرکش اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جتنی ہی زور آزمائی کرتے ہیں اتنے ہی اپنی ہلاکت کے گڑھے سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جلد بازی وہ کرتا ہے جس کو اپنی تدبیر کے ناکام ہونے کا اندیشہ ہو، جس کا تیر بے خطا اور جس کا وار بے پناہ ہو، اس کو جلد بازی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ در حقیقت اس جملے کی شرح ہے کہ میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں، وہ املی لہم منا قیدی متین، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم۔